السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا 8واں سبق آلودگی پولوشن پڑھیں گے۔ فطرت میں انسان کی مداخلت کے سبب زمین پر کئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ صنعت کاری، بڑھتی ہوئی آبادی، کان کنی، آمد و رفت، حشرات کش اور کھاد کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے زمین پر آلودگی بڑھ گئی ہے۔ اس آلودگی کے اثرات انسانوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آئیے اب آلودگی کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ ماحولی نظام کے لیے وہ نقصان دہ عمل جس سے قدرتی ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے آلودگی کہلاتی ہے۔ آلودگی کی مختلف وجوہات ہیں: بڑھتی ہوئی آبادی، صنعت کاری، آمد و رفت کے ذرائع وغیرہ۔ آلائندے، ماحولی نظام کے قدرتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والے غیر حیاتی اور حیاتی اجزاء، نباتات، حیوانات اور انسان پر خطرناک اثرات مرتب کرنے والے اجزاء کو آلائندے کہتے ہیں۔ ماحول میں زیادہ مقدار میں آلائندے خارج کرنے پر ماحول زہریلا اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آلائندے قدرتی نیز انسان کے پیدا کردہ بھی ہوتے ہیں۔ قدرتی آلائندوں میں دھول، جرثومے، ذرۂ گل وغیرہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے پیدا کردہ آلائندوں میں پلاسٹک، کچرا، کارخانوں کا آلودہ پانی وغیرہ شامل ہیں۔ آلائندے قدرتی نیز انسان کے پیدا کردہ بھی ہوتے ہیں۔ قدرتی آلائندے قدرت کے قوانین کے تحت ایک عرصے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں کے پیدا کردہ آلائندے ختم نہیں ہوتے۔ آئیے اب فضائی آلودگی سمجھتے ہیں۔ جس ہوا میں زہریلی گیسیں، دھواں، گرد، خوردبینی جاندار جیسے خطرناک اجزاء شامل ہو کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں اسے فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجوہات۔ فضائی آلودگی کی دو وجوہات ہیں، ایک قدرتی وجوہات اور دوسری انسان کی پیدا کردہ وجوہات۔ آئیے سب سے پہلے قدرتی وجوہات سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے آتش فشاں کا پھٹنا۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے ٹھوس گیس اور مائع کی صورت میں اشیاء خارج ہوتی ہیں، مثلاً ہائیڈروجن سلفائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیم کلورائڈ، ہائیڈروجن، بخارات، گرد کے ذرات وغیرہ۔ نمبر 2، زلزلہ۔ زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصے کی زہریلی گیسیں اور پانی کی بھاپ بڑے پیمانے پر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، طوفان اور گرد باد۔ زمین کی گرد، کچرا، مٹی، زیرے اور خوردبینی جاندار ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جنگل کی آگ۔ جنگل کی آگ کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن سلفائڈ اور دھواں ماحول میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، خوردبینی جانداروں کا ہوا میں شامل ہونا، مثلاً گاجر گھاس، چند بیکٹیریا، پھپھون کے بذرے ہوا میں شامل ہونے سے۔ آئیے اب انسان کی پیدا کردہ وجوہات دیکھتے ہیں۔ ایندھن کا استعمال۔ پتھر کا کوئلہ، لکڑی، LPG، مٹی کا تیل، ڈیزل، پیٹرول کے استعمال سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، سیسے کے مرکبات وغیرہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھوس کچرا، زرعی کچرا، باغ کا کچرا جلانے پر ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ صنعت کاری۔ مختلف کارخانوں میں بڑے پیمانے پر دھواں خارج ہوتا ہے۔ گندھک کی راکھ، نائٹروجن آکسائڈ، کپاس کے بیج کا صفوف ماحول میں شامل ہونے سے جوہری بجلی کی پیداوار اور جوہری دھماکے۔ جوہری بجلی کی پیداوار میں یورینیم، تھورینیم، گریفائٹ، پلوٹونیم عناصر کے استعمال سے تابکار شعاعوں کے اخراج سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ فضائی آلائندے۔ فضائی آلائندوں میں سب سے پہلے ہے سلفر ڈائی آکسائڈ، SO2۔ یہ ایسے کارخانے جس جگہ کوئلہ اور معدنی تیل ایندھن کا استعمال ہوتا ہے وہاں سے خارج ہوتی ہے۔ اس کے اثرات سے آنکھوں میں تکلیف، تنفسی راستے میں جلن، زیادہ بلغم بننا، کھانسی، سانس پھولنا وغیرہ جیسی تکالیف ہوتی ہیں۔ نمبر 2، کاربن مونو آکسائڈ، CO۔
یہ سواریوں اور کارخانوں کے دھوؤں سے نکلتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 3، نائٹروجن کے آکسائڈز۔ یہ سواریوں اور کارخانوں کے دھوؤں سے نکلتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھیپھڑے اور تنفسی راستوں میں جلن ہوتی ہے۔ ہوا میں شامل زراعتی اشیاء۔ یہ صنعتوں اور سواریوں کے دھوؤں سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے مختلف قسم کے تنفس کے امراض ہوتے ہیں۔ آئیے اب فضائی آلودگی کا نباتات پر ہونے والا اثر دیکھتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے پتوں کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، شعاعی ترکیب کا عمل دھیما پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نباتات کی نشو و نما رک جاتی ہے، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں۔ فضائی آلودگی کا حیوانات پر ہونے والا اثر۔ عمل تنفس پر مضر اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ خضرہ گھر کا اثر اور عالمی درجہ حرارت کا بڑھنا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ ماحول میں بہت قلیل مقدار میں موجود ہونے کے باوجود وہ سورج سے خارج ہونے والی توانائی کو جذب کرنے کا اہم کام کرتی ہے۔ گزشتہ 100 سال میں صنعت کاری کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا زمین کے درجہ حرارت پر ہونے والے اثر کو خضرہ گھر کا اثر کہتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح ہی نائٹرس آکسائیڈ، میتھین گیس اور CFC یعنی کلورو فلورو کاربن زمین کے ماحول کی حرارت کو روکے رکھتے ہیں، جنہیں مجموعی طور پر خضرہ گھر کی گیسیں کہتے ہیں۔ خضرہ گھر کے بڑھتے ہوئے اثر سے دھیرے دھیرے عالمی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آب و ہوا میں تبدیلی کے نتیجے میں فصلوں کی پیداوار، جنگلاتی زندگی کے تقسیم میں خرابی، برفانی تودوں اور گلیشیئر یعنی برف زار کے پگھلنے سے سطح سمندر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیزابی بارش، ایسڈ رین۔ کوئلہ، لکڑی، معدنی تیل جیسے ایندھنوں کے جلنے سے سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ فضا میں شامل ہوتے ہیں، جو زمین کے پانی میں حل ہو کر سلفیورک ایسڈ، نائٹرک تیزاب اور نائٹرس تیزاب تیار کرتے ہیں۔ یہ تیزاب کوہرے، بارش کے قطرات یا برف کے ذرات کے ساتھ مل کر جو بارش یا برف گرتی ہے اسے تیزابی بارش کہتے ہیں۔ تیزابی بارش کے اثرات۔ تیزابی بارش کی وجہ سے مٹی اور پانی کے ذخائر کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آبی حیوانات، نباتات اور عام جنگلاتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے اور پورے ماحولی نظام پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمارتوں، مجسمے، تاریخی عمارتوں، پل، دھاتی مورتیوں، تاروں کی باڑ وغیرہ کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تیزابی بارش بالواسطہ طور پر کیڈمیم اور پارا جیسی بھاری دھاتوں کو بہا لے جاتی ہے، جو نباتات میں جذب ہو کر غذائی جال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پانی کے ذخائر اور پانی کے پائپوں میں پانی تیزابی ہونے سے پانی کے پائپوں میں موجود دھاتوں اور پلاسٹک کے پانی میں شامل ہونے سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی پر انسدادی تدابیر۔ کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں میں کئی آلودہ ذرات ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی کو قابو میں کرنے والے آلات کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے، مثلاً مزاحمتی آلات، صافی آلات یعنی فلٹرز کا استعمال کرنا، ان کو روکنے کے لیے چمنی پر جالیاں لگانا، شہروں میں بدبو پھیلانے والے کچروں کی مناسب طور پر نکاسی کرنا، جوہری تجربات، کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر مناسب پابندی لگانا، CFC کلورو فلورو کاربن کی پیداوار پر پابندی لگانا۔ آئیے اب آبی آلودگی سمجھتے ہیں۔ قدرتی اور بیرونی اجزاء کے ملنے سے جب پانی گندا، زہریلا ہو جاتا ہے اور اس میں آکسیجن کی مقدار گھٹتی ہے تو اس کی وجہ سے جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے، معتدی بیماریاں پھیلتی ہیں، اسی کو آبی آلودگی کہتے ہیں۔ آبی آلائندے۔ حیاتی آبی آلائندے کائی، بیکٹیریا، وائرس اور طفیلی جانداروں کی موجودگی کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس حیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔
غیر نامیاتی آلائندے، باریک ریت، دھوئیں کے ذرات، مٹی کے ذرات جیسی تیرنے والی اشیاء، نمکیات کا آمیزہ، آرسینک، کیڈمیم، سیسے، پارے کے مرکبات اور تابکار اشیاء کے حصے۔ نامیاتی آلائندے: گھاس کش، حشرات کش، کھاد، گندا پانی، نیز کارخانوں سے نکلنے والے اخراجی مادے، یہ نامیاتی آلائندے ہیں۔ آئیے اب آبی آلودگی کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ آبی آلودگی کی دو وجوہات ہیں، ایک قدرتی وجوہات اور دوسری انسان کی پیدا کردہ وجوہات۔ آبی آلودگی کی قدرتی وجوہات اور اثرات: پانی میں آبی سمبل کا نمو، اس کی وجہ سے آکسیجن گیس کی کمی ہوتی ہے، پانی کی قدرتی خصوصیات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اشیاء کا سڑنا، حیوانات اور نباتات کے باقیات کے سڑنے اور تنزل کی وجہ سے، تلچھٹ، گاد کی وجہ، ندی کے پانی کے بہاؤ اور راستہ بدلنے کی وجہ سے۔ زمین کی جھیج، زمین کی جھیج کی وجہ سے بیکٹیریا جیسے خردبینی جاندار، کئی حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھپھوند، پانی میں سڑے ہوئے نامیاتی مادوں پر پھپھوند اور بیکٹیریا کی نشو نما ہونے سے۔ کائی، زیادہ بڑھنے پر پانی گندا ہو جاتا ہے۔ کرم، زمین پر موجود کرم بارش کے پانی کے ساتھ بہتے ہیں۔ آبی آلودگی کی انسان کی پیدا کردہ وجوہات اور اثرات: رہائشی علاقے کا گندا پانی، گاؤں شہروں کا گندا پانی، فضلہ ندی کے بہتے پانی یا پانی کے ذخائر میں چھوڑا جاتا ہے۔ صنعتوں کا گندا پانی، کپڑے، شکر، کاغذ، لوہا، چمڑے کی صنعت اور دودھ کی صنعتوں سے پانی میں رنگ، مصفحہ، چمڑے کے ٹکڑے، ریشے، پارا، سیسہ وغیرہ پانی میں چھوڑے جاتے ہیں۔ معدنی تیل کا رساؤ، نقل و حمل کے دوران تیل کا گرنا، رساؤ ہونا، ٹینکر کی صفائی کرتے وقت پانی پر تیل کا تیرنا۔ کھاد اور حشرات کش کا استعمال، کیمیائی مادے، فاسفیٹ اور نائٹروجن ملی ہوئی کھاد، ایڈرین، کلورین، کاربونیٹ، ملے ہوئے حشرات کش مادے وغیرہ پانی کے ساتھ بہہ کر پانی کے دھارے میں مل جاتے ہیں۔ دیگر وجوہات: ندی کے پانی میں فضلے کا ملنا، کپڑے دھونا، پانی میں امباڑی، گھائے پات کے سڑنے کی وجہ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ ناش کی راکھ، باقیات کو پانی میں بہانا اور پھول وغیرہ پانی میں ڈالنا، حرارتی بجلی مرکز سے گندے پانی کا اخراج وغیرہ دیگر وجوہات میں شامل ہیں۔ آئیے اب آبی آلودگی کے اثرات دیکھتے ہیں۔ انسان پر ہونے والے اثرات: آلودہ پانی کی وجہ سے اسہال، یرقان، معدی بخار، جلدی بیماریاں، نظام انہضام کے امراض ہوتے ہیں۔ جگر، گردے، دماغ کی بیماریاں، ہڈیوں کے امراض، خون کا زیادہ دباؤ یعنی ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ماحولی نظام پر ہونے والے اثرات: نباتات کی نشو و نما رک جاتی ہے، نباتات کی نشو و نما رک جاتی ہے، نباتات کی انواع ختم ہو جاتی ہیں، پانی میں نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پانی میں آکسیجن کے حل ہونے کا تناسب کم ہو جاتا ہے، آبی ماحولی نظام کا توازن بگڑ جاتا ہے، آبی جاندار ہلاک ہوتے ہیں، سمندری پرندوں پر بھی مضر اثرات ہوتے ہیں۔ دیگر اثرات: پانی کی قدرتی اور طبعی خاصیت تبدیل ہوتی ہے، پانی کا رنگ اور ذائقہ بدلتا ہے، پانی میں موجود مفید جاندار ختم ہو جاتے ہیں، پانی کی زرخیزی متاثر ہوتی ہے، فصلوں میں زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب مٹی کی آلودگی سمجھتے ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین سے گھرے ہوئے کل حصے میں سے کچھ حصہ برف پوش ہے، کچھ حصہ ریگستانی ریتیلا ہے، جبکہ کچھ حصہ پہاڑ اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ انسانی استعمال کے قابل زمین بہت کم ہے۔ مٹی کی طبعی، حیاتی اور کیمیائی خصوصیات میں قدرتی اعمال اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔
اسے مٹی کی آلودگی کہتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی کے اثرات: کارخانوں سے نمک ملا ہوا تیزابی پانی نکل کر مٹی میں مل جاتا ہے، جس سے مٹی بنجر ہو جاتی ہے۔ تابکار مادے اور دیگر آلائندے مٹی میں موجود فصلوں، پانی اور انسان اس غذائی زنجیر میں سفر کرتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی سے آبی آلودگی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ زہریلے مائعات مٹی کے ذریعے قریبی آبی ذخائر میں یا رساؤ کے ذریعے زیر زمین پانی میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جراثیم کے ذریعے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مٹی کی آلودگی کا ہوا اور آبی آلودگی سے تعلق: گیلے کچرے سے کھاد نہ بنا کر اسے پھینک دیں تو وہ وہیں سڑتا ہے۔ اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اس میں نقصان دہ جراثیم کی نشو و نما ہوتی ہے، جن کے بہتے پانی میں مل جانے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھیتی کے لیے حشرات کش کیمیائی کھادوں، گھاس کش کے استعمال سے مٹی آلودہ ہو جاتی ہے۔ حشرات کش اور گھاس کش کا بڑے پیمانے پر چھڑکاؤ سے یہ کیمیائی مادے ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیمیائی کھادوں کا استعمال بڑے پیمانے پر کرنے سے یہ کیمیائی مادے پانی میں شامل ہو کر پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ انسانی فضلات، جانوروں، پرندوں کے فاسد مادوں کے مٹی میں ملنے سے مٹی آلودہ ہو جاتی ہے۔ اس غلاظت کے یوں ہی رہنے سے مختلف گیسیں خارج ہوتی ہیں اور بدبو پھیلتی ہے۔ یہ گیسیں ہوا میں ملتی ہیں اور ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہی غلاظت پانی میں شامل ہونے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ آلودگی، پابندی اور روک تھام: آلودگی پر قابو، اس کی روک تھام کے لیے بھارت سرکار نے چند قانون بنائے ہیں۔ آلودگی کو قابو میں کرنے سے متعلق قوانین حسب ذیل ہیں۔ پہلا قانون آبی آلودگی پر پابندی اور قابو کا قانون سن 1974 میں بنایا گیا۔ اسی طرح دوسرا قانون فضائی آلودگی پر پابندی اور قابو کا قانون 1981 میں بنایا گیا، اور تیسرا قانون ماحول کے تحفظ کا قانون 1986 میں بنایا گیا۔ حیاتی طبی کچرا، خطرناک فضلات، ٹھوس کچرا، صوتی آلودگی پر قابو، ان تمام کے بارے میں مختلف قوانین اور اصول موجود ہیں۔ کارخانے، صنعتی بستیاں، کارپوریشن، ضلع پریشد، پنچایت سمیتی، گرام پنچایت وغیرہ اداروں کے ذریعے درج بالا آلودگی پر قابو کے تعلق سے قوانین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر نگرانی رکھنے کا کام مہاراشٹر آلودگی انضباطی ادارہ اور مرکزی آلودگی انضباطی ادارہ ان سرکاری محکموں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔